بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، جن فوٹوز کو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ تمام فوٹوز ترکی کے ایک مشہور شہر استنبول کی ہے، اور یہ فوٹوز استنبول میں بھی اس جگہ کی ہے جو استنبول کا سینٹر کہلاتی ہے، یعنی آیا صوفیہ مسجد کے قریب کا یہ نظارہ ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو نالج میں یہ بات تو پہلے ہی آ چکی ہوگی کہ ترکی کے ایک بہت پرانی مسجد آیا صوفیہ کو ابھی جلد ہی میں کورٹ کے فیصلے کے مطابق میوزیم سے دوبارہ مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا ہے، اور تمام انتظام پورے ہونے کے بعد جمعے کے دن اس میں پہلی نماز ادا کی گئی تھی۔ اس نماز میں ترکی کے راشٹرپتی یعنی رجب طیب اردوغان خود بھی شامل ہوئے تھے، اور اس میں انہوں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی تھی۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مسجد میں سب سے پہلے قرآن کی تلاوت بھی رجب طیب اردوغان خود بھی کی تھی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آیا صوفیہ مسجد کی وہ یادگار اور تمام چیزیں دکھانے والے ہیں۔ دوستو، ہم آپ کو رجب طیب اردوغان کی خوبصورت آواز میں قرآن کی جو تلاوت کی گئی ہے وہ بھی سنوائیں گے، اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر جب آیا صوفیہ مسجد کے امام نے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو ان کے ہاتھ میں کیا تھا۔ تو دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے بس چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی میں گھنٹی کے بٹن کو بھی آن کر دیں، اور ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے ہمیشہ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔ دوستو، اس بات کی اناؤنسمنٹ تو آفیشلی کئی دن پہلے ہی ہو چکی تھی کہ آیا صوفیہ مسجد میں پہلی نماز جمعہ کے دن ادا کی جائے گی، اور اس نماز میں خود ترکی کے راشٹرپتی رجب طیب اردوغان خود بھی شامل ہوں گے۔ اسی وجہ سے وہاں کے لوگ اس چیز کو لے کر کافی خوش تھے، اور اتنے زیادہ خوش تھے، اور خوشی کا یہ اثر تھا، یہ عالم تھا کہ جمعہ کے دن صبح فجر کی نماز کے بعد ہی سے آیا صوفیہ مسجد کے ارد گرد میں بہت ساری بھیڑ اکٹھی ہو چکی تھی۔ آیا صوفیہ مسجد کے گارڈز نے جب اپنی امید سے زیادہ بڑھتی ہوئی بھیڑ دیکھی تو انہوں نے وہ تمام راستوں کو بند کر دیا تھا جو آیا صوفیہ مسجد تک پہنچتی تھی۔ ان تمام راستوں کو بند کرنے کے بعد پورے استنبول شہر میں بہت زیادہ بھیڑ اکٹھی ہو گئی تھی۔ ان تمام راستوں کو جمعہ کی نماز کا جو وقت تھا اس سے ٹھیک کچھ دیر پہلے ہی کھولا گیا تھا۔ دوستو، جمعہ کی نماز ادا کرنے سے پہلے ہی اس مسجد میں قرآن کی تلاوت کی گئی تھی، اور آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ وہ قرآن کی تلاوت خود وہاں کے راشٹرپتی یعنی رجب طیب اردوغان نے کی تھی۔ اور اس مسجد کے امام صاحب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر کھڑے ہوئے تو ان کے ہاتھوں میں ایک چاندی کی تلوار تھی، جس تلوار پر قرآن کی آیت وغیرہ بھی لکھی ہوئی تھی۔ اس تلوار کو ہاتھ میں ٹانگ کر انہوں نے جمعہ کا خطبہ دیا۔ دوستو، اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جب مسلمانوں کے خلافت کا دور ہوا کرتا یعنی سلطنت یا خلافت ہوا کرتی تھی تو اس دور میں امام تلوار ٹانگ کر یعنی اپنا ہتھیار لے کر ہی خطبہ دیا کرتا تھا، اور ظاہر ہے کہ آیا صوفیہ مسجد میں کل امام نے جو چاندی کی تلوار لٹکا کر خطبہ دیا ہے وہ یقیناً خلافت عثمانیہ کی وہ یادگار کو تازہ کرنے کی وجہ سے دیا ہے جس یاد سے مسلمان آج دور ہو چکے تھے۔ چلیے تو آپ کو وہ تلاوت بھی سنواتے ہیں جو آیا صوفیہ مسجد میں خود رجب طیب اردوغان نے کی تھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم،
ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. تو اب دوستو فائنلی آیا صوفیہ مسجد کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھل گئے ہیں اور وہاں پر بھی دوسری مسجد کی طرف 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے گی. دوستو آج کی ویڈیو کا ہم یہیں پر اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم. خدا حافظ.